آپ سب کو اصل بیماری کا علم ہے، چاہے کوئی اس کا ذکر کرے یا نہ کرے. آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اور اس کو حل کیسے ہونا ہے. 2-3 آبزرویشنز ہیں آج کی اس کانفرنس کے حوالے سے. ایک تو میں یہ بڑے افسوس سے کہتا ہوں کہ میڈیا، پاکستان کا میڈیا اس وقت اس کا جو کردار ہے وہ بہت شرمناک ہے. یہ خبر دینے کی بجائے بیانیہ بنانے میں مصروف ہے، اور بیانیہ ایسا بیانیہ جس میں لوگوں سے یہ کہا جائے کہ وہ حق سچ کی بات نہ کریں، وہ چور کو چور نہ کہیں، وہ ڈاکو کو ڈاکو نہ کہیں، بلکہ سر جھکا کے غلاموں کی طرح جییں. یہ پاکستان کا میڈیا بیان کر رہا ہے. اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں 2 نظریوں کی جنگ ہے. نظریہ صرف ایک ہی ہے، آزادی کا نظریہ، پاکستان میں تبدیلی کا نظریہ، اور وہ 9 فٹ کے سیل میں بند ہے اڈیالہ میں. دوسری طرف چور ہیں، ڈاکو ہیں، جو اپنی ڈکیتی کو نظریے کا نام دیتے ہیں. اب اچکزئی صاحب، آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری ہے. اس شخص نے، ویسے تو سب لوگوں نے جو یہاں پر بیٹھے ہیں بہت قربانیاں دی اور ہم سب کو اکنالج کرتے ہیں، لیکن اگر اس ملک میں ریزسٹنس کا، مزاحمت کا کوئی باب لکھا ہے جس کو تاریخ یاد کرے گی، جس کو بچے اپنی کتابوں میں، اپنی تحریروں میں لکھیں گے، شاعر جس کو اپنی شاعری کا موضوع بنائیں گے، وہ عمران خان ہے. مجھے کوئی اس حوالے سے ابہام نہیں ہے. اب آپ کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری اس لیے ہے، تحریک انصاف پچھلے 2-3 سال میں بہت کوشش کی، انہوں نے احتجاجی تحریکیں بھی چلائیں، لوگ بھی اکٹھے ہوئے، لوگوں پر ڈائریکٹ اسٹیٹ فائرنگ بھی ہوئی، لیکن وہ تحریکیں جو رزلٹ ان سے توقع کیا جا رہا تھا وہ نہیں ہوا. میری کوئی اتنی ہمت نہیں ہے، نہ میری اتنی اوقات ہے کہ میں کہوں کہ یہ کوئی سازش تھی، یا میں کہوں کہ یہ کوئی کج فہمی تھی، یا میں یہ کہوں کہ کوئی حکمت عملی بہتر نہ تھی. لیکن نتیجہ یہ ہے کہ باہر ہے وہ عیاشی کر رہے ہیں کچھ ان میں سے، باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ سفر بھی کر رہے ہیں، اور وہ ابھی اندر ہی ہے. تو آپ کو یہ ذمہ داری کہ آپ تحریک کی قیادت کریں، آپ ایک پلان بنائیں، یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. کیونکہ پاکستان کے لوگ آج بھی کروڑوں لوگ اڈیالہ جیل کی طرف دیکھ رہے ہیں، ان کو کسی اور پر اعتماد نہیں ہے. لیکن میں یہ کہوں اچکزئی صاحب، آپ ایک بہت بہت قابل اعتبار آدمی ہیں. آپ کا جو ماضی ہے وہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ آپ نے حق سچ کی جنگ لڑی ہے، اور آپ اتنے بہادر ہیں کہ آپ کسی خطرے کے، کسی خوف کے بغیر ہر کام کر سکتے ہیں، ہر بات کر سکتے ہیں. اور جب یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے پاس مینڈیٹ ہے کہ آپ اس تحریک کو آگے لے کے چلیں، تو اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے کوئی احتجاج کو لیڈ کرنا ہے. عمران خان نے آپ پر جو اعتماد کیا ہے وہ آپ کی پولیٹیکل اکوائپمنٹ کی وجہ سے، آپ کی جو سیاست ہے اس کی وجہ سے، آپ جس طرح سے جہاں نرم ہونا ہوتا ہے نرم ہوتے ہیں، اور جہاں پہ آپ نے سخت ہونا ہے تو آپ ایک پتھر کی طرح ڈٹ جاتے ہیں. اس لیے آپ کو یہ ذمہ داری دی ہے. تو یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے، اس میں بہت زبردست باتیں ہوئی ہیں. تمام جو لوگ ہیں وہ مبارکباد کے مستحق ہیں. اور پھر آخر میں شاہد کاکان عباسی صاحب بھی ایک بہت ہی زبردست آدمی ہیں. انہوں نے اس وقت اقتدار کو اور اسمبلی کی جو ممبرشپ تھی اس کو ٹھوکر ماری جس وقت وہ سب کچھ حاصل کر سکتے تھے. بہرحال اس امید کے ساتھ کہ اچکزئی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو اس نئے مشن میں کامیاب کرے، اور یہ جو آل پارٹیز کانفرنس ہے اس کے بعد آپ ایک ایسی اسٹریٹجی بنانے میں کامیاب ہوں جس میں یہ ملک آگے بڑھے. بھلے وہ احتجاج سے آپ حاصل کریں، بھلے وہ گفتگو سے آپ حاصل کریں، جو بھی طریقہ آپ مناسب سمجھتے ہیں، یہ قوم بھی آپ پر اعتبار کرے گی، اس لیے کہ عمران خان نے آپ پر اعتبار کا اظہار کیا ہے. شکریہ. بہت شکریہ سمیع بھائی. نیکسٹ ہمارے اسپیکر ہے مزدور کسان پارٹی کے سربراہ جناب افضل خاموش صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آپ سے مخاطب ہو.
सबसे पहले मैं महमूद खान जगदई साहब का इंतहाई मशकूर हूँ कि मुझे तकरीबन 4 घंटे पहले आने को कहा और मैंने कुछ उज़र भी रखा कि जनाजे में शिरकत कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा कि यहाँ बहुत सारे पूरी मुल्क जनाजगाह बन गया है, सारे मुर्दे हैं, तो ये जनाजा पढ़ लो शायद। तो मैं उसका ममनून भी हूँ, मशकूर भी हूँ। उसके बाद आज का जो ये अहम सेमिनार का है, अजलास का है, मीटिंग का है, या आइंदा की लिए एक लायमल तैयार करने का नाम जो भी दे दें आप, मैं एक बात वाज़ेह करना चाहता हूं कि लोग सुनने, इकट्ठे होने थक गए हैं। आप यकीन करें, लोग थक गए हैं। लोग इन काबिरीन से, इन सियासी जमातों से, जिन्होंने अपने अदवार में बहुत सारी गलतियां की है, आज जिसको हम गालियां दे रहे हैं, आज जिससे हम कहते हैं कि भाई हट जाओ, हमने उसकी गोद में पनाह ली थी और लेने की कोशिश शायद हो भी रही हो। तो आवाम अब समझ गई हैं। अगर हम बार बार कहें कि भाई दुश्मन ये है, दोस्त ये है, वो कहते हैं कि भाई हम दुश्मन और दोस्त का तमीज अब जानते हैं। अब आप अपना प्रोग्राम बनाएं कि ये जो स्टेटस-को चल रही है, ये जिसको आप आईन कहते हैं, क्या इस पे आप जब हुक्मरान थे, जब आपको मौका दिया गया था, तो इस पे आपने मन अमल किया था या नहीं? इसमें कुछ तब्दीलियां की थी, कुछ अमेंडमेंट की बात की थी। तो यहां ये कानून और ये आईन की बात है जो ये लोग इसको जगदई साहब बिल्कुल सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब आज जाएं बाजोड़, वहां क्या हो रहा है? वहां घरों में लाशें पड़ी हैं। आप जाएं आज भी इस्लामाबाद के पररौनक और खूबसूरत शहर में बलूचिस्तान से आई हुई बेटियां अपनी बाप की तलाश में आपके दहलीज तक पहुंच गए हैं। न कोई आवाज उसकी सुनती है, न कोई बात उसकी सुनती है, और हम इकट्ठे हुए हैं आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। तो मैं ज़्यादा तकरीर नहीं करना चाहता। मेरी पार्टी जो अभी 3 घंटे में मैंने उसको कॉल की कि भाई इस किस्म की फंक्शन हो रही है, तो उसने मेरे हाथ में एक लिखा हुआ पार्टी का प्रोग्राम दिया है जो 2-3 मिनट का है। लेकिन उससे पहले मैं उन इक़्तिदार पे काबिज लोगों को, इक़्तिदार पे काबिज लोग मुस्लिम लीग नहीं है, पीपल्स पार्टी नहीं है, पीटीआई वाले नहीं थे और नहीं होंगे। क्योंकि अब हमारे पश्तो में एक ज़रबुल मिसल है कि अगर कुएं में कोई कुत्ता मर जाए और आप किसी मौलवी के पास जाएं कि कितने लोटे निकाल के इसको साफ किया जा सकता है, अगर किसी ने कहा 50 लोटे निकालो, समझ लो धोखा दिया आपको। हमें फॉलो करें सोशल मीडिया पर और विजिट करें हमारी वेबसाइट गाँव न्यूज। हर लम्हा हर खबर आपके साथ। देखते रहिए गाँव न्यूज, न्यूज दैट मैटर्स।